بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرتا، پس جم کے رہے جیسے آپ کو کہا گیا. فاستقم استقامت، خیر پر جم جانا اور شر سے کٹ کے اور ہٹ کے رہنا. یہ نبوت اور ولایت کا خلاصہ ہے. انبیاء اور اولیاء اس پر متفق ہے کہ بغیر استقامت کے رب العزت تک نہیں پہنچا جائے گا. عبادات اور طاعات ہو تو جم کے ہو، معاصی اور ذنوب سے نفرت تو ہمیشہ ہو، حق کی حمایت ڈنکے کی چوٹ ہو، باطل کا سر کچلنا بھلے جان چلی جائے. جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے یا جا کفس سے چوٹے. استقامت کا شعر یاد رکھیں. جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے یا جا کفس سے چوٹے. یہ استقامت. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب دعا فرماتے، بغداد کے ایک مشہور ڈاکو لٹیرے کا نام لے کے کہتے، خدایا اس کی بخشش فرما، جنت الفردوس اس کو عطا فرما. بیٹے نے کہا، صالح نے، یا بجی کل الناس یذکرون فی الدعوات الصالحین وانت تذکر ھذا السارق اللص. ابا جان، لوگ اچھے لوگوں کا ذکر دعاؤں میں کرتے ہیں، آپ اس بدماش کا ذکر کرتے ہیں. امام احمد رو پڑے، فرمایا بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے، معتصم کے فتنے میں مجھے بغداد کے روڈ پر کوڑے لگتے تھے، کیونکہ میں کہتا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اور معتصم کچھ فہم تھا اور معتزلی ہو گیا تھا. اس کا حکم تھا کہ جب کہ کہہ نہ دے چھوڑنا نہیں اس کو. تو یہ ڈاکو زنجیروں میں جکڑا ہوا پولیس کے ساتھ جا رہا تھا. مجھے دیکھ کے کہا، امام صاحب گھبرانا نہیں، آپ تو حق مسئلے پہ قائم ہیں. مجھے دیکھو، ابھی انہوں نے چوری میں پکڑا ہے، مجھے لے جا رہے ہیں، کل چھوڑ دیں گے، اس سے بڑی چوری کر کے دکھاؤں گا. میں ان کے کہنے سے کبھی چوری چھوڑتا ہوں؟ میری چوری میں استقامت ہے. آپ حق مسئلے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ امام احمد فرماتے ہیں، اس کے کہنے سے مجھے اس قدر ہمت ہوئی کہ اس کے بعد ہی وہ فتنہ ختم ہو گیا. عجیب بات ہے، آدمی میں جب ہمت مضبوط ہو تو فتنہ ٹھہرتا نہیں، جب ہمت کم ہو جاتی ہے فتنہ مضبوط ہو جاتا ہے. میں نے اس استقامت کا ایک نظارہ دیکھا ہے. میں نے ایک نکاح پڑھا تھا اور اس نکاح میں لڑکی افغانی تھی اور لڑکا ایرانی تھا، اور لڑکی کے والد خود نکاح کے وکیل تھے اور ماموں اور بڑے بھائی وہ گواہان تھے. اور گھر پر نکاح تھا. جمعے کے بعد ہم سب گئے یہاں سے، نکاح پڑا، زبردست دعوت ہوئی. کچھ مدت بعد پتہ چلا کہ وہ لڑکی والوں نے نکاح کا انکار کیا کہ نکاح نہیں ہوا ہے، ہم سے زبردستی کی گئی. اور مقدمہ چلا. جنرل ضیاء الحق مرحوم نیشنل اسٹیڈیم کی افتتاح کرنے آئے. وہ لڑکی کار کے سامنے آئی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس نے گورنر عباسی کو دیکھا، کیا ہو رہا ہے شہر میں؟ پولیس اور فوج اور تمام ایجنسیاں، قاضی صاحب آئی. آپ نے نکاح پڑھا، نکاح میں نے پڑھا تھا. کیس چلا جی ماشاء اللہ عدالت میں، زبردست کیس چلا. 8-8 10-10 میجر بیٹھتے تھے، بریگیڈیئر بیٹھتے تھے. لڑکی کا عمر 18 سال لکھا گیا تھا، 8 کو 20 سے کاٹ کے 13 کر دیا. لیکن میں اصل ریکارڈ پیش کر چکا تھا، جھٹلا چکا تھا، اور میں نے ثابت کیا تھا کہ 6 سال کی عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا تھا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی. بس ہر ہفتے میں 2 دفعہ پیشی. جب پیشی پہ جانا ہوتا رات سے طبیعت خراب ہو جاتی، نہا کھاؤ پریشان، اور کھانا چھوڑ دیتا تھا. فجر کی نماز میں خود نہیں پڑھا تھا. میرے والد صاحب یہی ہوتے تھے، الف سے با پڑھے ہوئے نہیں تھے مگر عقل کا خزانہ تھا.
اور استقامت کی پونجی تھی. یہ وضوخانے کے باہر چارپائی ڈال کے بیٹھے رہتے تھے. ایک دن مجھے بلایا, مجھے کہا ادھر آؤ. میں گیا, کہ اس نکاح میں کتنی رشوت لی آپ نے ناحق؟ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک پائی بھی نہیں دی. کہ یہ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے کہا بابا وقت ضائع ہوتا ہے. کہا اللہ کے فیصلوں پر اعتماد نہیں ہے تجھے؟ جب تم حق پر ہو تو تمہیں سینہ کھول کے جانا چاہیے عدالت میں, بیان دو. اللہ نے جو تکلیف لکھی وہ آتی ہے. خدا کے فیصلوں سے آدمی منحرف نہ ہو. گھبراؤ اس وقت جب تم نے حرام کیا ہو. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ نے کوئی فراڈ کیا ہے, اس لیے تم اس نکاح سے بہت تنگ ہو. میں سوچ رہا ہوں خدایا, والد صاحب تو قاعدہ نورانی و بغدادی پڑھا ہوا نہیں اور اتنا مضبوط ایمان ہے, اور تم نے اتنی کتابیں پڑھی اور پڑھا رہے ہو, یہ حال ہے کہ پریشان ہوتے ہو. مجھے بڑی حیرت آئی اور بڑی ہمت بندی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لڑکے والے غریب بہت نیک شریف تھے. وہ گاڑی لاتے تھے لیکن میں ان کی گاڑی میں نہیں بیٹھتا تھا غصے کی وجہ سے. میں ٹیکسی میں جاتا تھا. میں نے کہا میں وہاں بیان دیتا ہوں کہ میں نے ان سے کچھ لیا نہیں, میں ان کی گاڑی میں کیوں جاؤں؟ یہ بھی طرفداری ہے. میں ادھر ایک روڈ پہ نکلا اور یہ موچی موڑ جو کہلاتا ہے, ٹیکسی کے انتظار میں. ہمارے اس محلے میں ایک نوجوان لڑکا تھا, اللہ جانے کہ وہ کہاں ہے. خالد محمود نام تھا, فوج میں کیپٹن تھا, لیکن اس کے بڑے جو تھے وہ اونچے عہدوں پر تھے. بڑے بھائی اور ماموں چچا اونچے, جنرل ضیاء الحق کے لیول کے جنرل تھے. وہ نمازی تھا, یہاں تھا, کبھی کبھی آتا تھا, لیکن بہت باذوق اور بامحبت تھا. وہ یہی یکدم موٹر سائیکل پہ آیا. مجھے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کام ہے. کہا کہاں؟ میں نے کہا کسی جگہ ہے. کہا آپ بتاتے نہیں مجھے. میں نے کہا مارشل اللہ عدالت میں پیش ہو. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ فوج میں ہے. کہا مارشل اللہ عدالت میں پیش کی آپ کی؟ کہا آپ جائے نہیں, میں آ رہا ہوں. وہ چٹ پٹ گیا اور موٹر سائیکل کھڑی کر کے گھر میں فوجی وردی اپنی پہن لی جو اس کا عہدہ تھا, اور کار نکال کے لے آئے. مجھے کہا بیٹھے چلے. جب گاڑی جیتری کے سٹاپ پہ پہنچ گئی اور سیدھی ہو گئی تھی, تو مجھے کہا مجھے قصہ اول سے اخیر تک سناؤ, کیا ماجرا ہوا ہے. میں نے لیلا و مجنون کا داستان سورہ بقرہ کی طرح خوب عناوین کے ساتھ شروع کر دیا. اس زمانے میں کراچی کا مارشل اللہ بریگیڈیئر تھا ریاض الرحمان, نیک شریف آدمی تھا. اور یہ نیشنل جو ہائی کورٹ بلڈنگ ہے اس میں فوجیوں کے عدالتیں لگتی تھی, اور بریگیڈیئر ڈی ایم ایل ایف ظاہر ہے پورے صوبے کا تھا. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں جا کے وہاں بیٹھ جاتا تھا, پھر اندر سے آدمی آ کے پوچھتا تو کہتا ہے مولانا صاحب آ گئے, لڑکی والے آئے, لڑکے والے آئے. پھر ایک ایک کو بلاتے, کبھی سب کو بلا لیتے. خالد محمود جیسے ہی وہاں گیا مجھے کہا آپ بیٹھے, اور یہ اندر گیا. دروازہ بھی بہت سختی سے کھولا اس نے, اور اندر بہت شور ہو رہا تھا, بڑا ہنگامہ تھا. 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلا, اس کے گریوان پھٹا ہوا تھا, لڑ کے باہر نکلا اور غصے سے گزر رہا تھا. مجھے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں, جو کچھ ہے تکلیف بس آج ہے, آئندہ کوئی ماں کا بیٹا آپ کو بلا کے دے گی. میں حیران ہوں کہ اللہ یہ تو لڑا اندر, بہت سخت لڑائی ہو گئی. جب مجھے بلایا اندر میں گیا, میجر اعظمی اس طرح بیٹھا ہے, میجر مشتاق اس طرح بیٹھے, بریگیڈیئر ریاض الرحمان سیٹ پہ ایسے بیٹھا. میں سمجھے کوئی لاش پڑی ہوئی ہے, کیا چکر ہے. میں بیٹھ گیا. مجھے کہتے ہیں حضرت معافی چاہتے ہیں آپ سے بہت, خالد محمود نے ہمارا بڑا برا حشر کر دیا, بہت بےزتی کی ہم سب کی. ہماری بلا سے ہم کیا کریں, ماشاء اللہ حکومت ہے. جنرل ضیاء کے سامنے وہ لڑکی آئی, ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹی ہے. ٹھیک ہے اپنے علماء سے عقیدت و محبت ہونا چاہیے جیسے خالد محمود کو ہے, لیکن اس نے ہماری بہت بےزتی کی. ہم آج جنرل ضیاء صاحب کو معذرت کریں گے کہ ہم اس کیس کی مزید ہیئرنگ نہیں کریں گے. بس خیر کچھ بیانات تھے مجھ سے لیے, براہ راست بیان بھی لے لیا. جنرل صاحب لائن پر ہیں.
میں جب باہر نکلا انہوں نے بڑے اکرام سے مجھے کہا کہ آج خالد نے بہت ہمیں بے عزت کیا ہے، ہماری گاڑی میں چلے۔ میں نے کہا نہ، یعنی آپ مان لیں اچھی بات ہے، زبردستی بٹھایا۔ ہاں اس سے پہلے ایک اور بات ہوئی، چائے منگوائی، بسکٹ، یہ وہ، مجھے تکلیف تھی بہت زیادہ کہ مجھے جانے دے بس۔ اتنے میں اذان ہو گئی، مجھے کہا نماز پڑھ کے جائے۔ میں نے کہا میں اپنے یہاں پڑھوں گا۔ کہا ایک نماز یہاں پڑھ لیں۔ 1:30 بجے وہاں جماعت نے 1:15 پر ظہر کی ٹائم ہو چکا تھا۔ میں آیا اور میرا وضو تھا، میں نے قصداً دوبارہ وضو کیا، سنتوں کی نیت باندھی۔ انہوں نے امام کو روکا ہوا تھا۔ 5-6 منٹ گزر گئے، حالانکہ سب فوجی بڑے افسران بیٹھے ہوئے، ڈی ایم ایل اے خود بیٹھا ہے۔ مجھے کہا کچھ بھی ہو نماز آپ پڑھا ہے۔ میں نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ ہم نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہے، آج ایک کپ چائے الوداعی پی لے آپ۔ میں اندر گیا، سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے مولانا آپ کو تکلیف بہت ہوئی ہے، خالد نے بھی یہ بات ہم کو منوائی آج، لیکن ایک بات آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نکاح کتنا مضبوط پڑھا ہے آپ نے۔ پورا پاکستان گورنمنٹ، ماشاء اللہ، عدالت، جنرل ضیاء، سندھ حکومت مل کر کے بھی نکاح ٹوٹ نہ سکا، قائم جائے گا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم سب کا نکاح ایک دفعہ آپ پڑھیں۔ کس طرح نکاح پڑھا ہے وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے۔ بس ایک بیان جو پہلے دن دیا، آج وہی بیان قائم ہے، آج ہی اس پر فیصلہ ہوا، اور جنرل صاحب نے بھی ہم سے معافی مانگی اور کہا بس آئندہ حضرت کو تکلیف نہ دے، ختم کرے گا۔ میں آیا، والد صاحب نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ہوا۔ والد صاحب نے کہا اگر تم استقامت کرتے پہلے ہی دن ختم ہو جاتا۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وہ جم کے رہے جیسے کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حضرت بال بہت زیادہ سفید ہو گئے، آپ نے فرمایا سورۃ ہود جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ شیبت یہود و اخواتها، تو آپ سے پوچھا وہ حضرت کس آیت نے یہ آیت بتائی؟ فاستقم کما امرت، مجھے کہا گیا ایسا سیدھا ہو جائے جیسے کہا گیا، اور اس آیت نے میری کمر توڑ دی۔ صوفیاء کہتے ہیں استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، الاستقامت فوق الکرامہ۔ عقیدہ اسفرائینی میں ہے لأن الکرامۃ لا تنال الا بالاستقامۃ، یہ لکھ لیتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ استقامت مانا خیر پر جم جانا، خیر کے کاموں سے نہ ہٹنا، خیر میں کمی نہ کرنا، تلاوت، ذکر، نوافل، سنت، یہ سب خیر ہے، اس پر قائم رہیے بالکل، مرتے دم تک یہ اعمال رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ اس سال بھی دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں، میں ان کے منہ کو تکتا ہوں کہ یہ کیسے انسان ہے، یہ عمل تو الی الموت ہے، وظیفۃ الحیات ہے۔ میں نے کہا جب تک جنازہ نہیں نکلا ہے اس وقت تک تو تفسیر کا دور جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ قیامت تک اس خیر کو قائم دائم رکھے۔ فاستقم، پس جم کے رہیں، کما امرتا، جیسے آپ کو کہا گیا، ومن تاب معک، اور جنہوں نے توبہ کیا آپ کے ساتھ ان کو بھی یہ حکم ہے ولا تطغوا، ادھر ادھر نہ ہونا، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔